چلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیج نمبر 903 حدیث نمبر 3252. حدیث نمبر 3252 پیج نمبر 903. جی. بسند المتصل منا الى الامام الهمام یہ ہو چکی تھی نا وظل ممدود. 3253 52. چلیں پڑھیں حدیث نمبر 3252. چلو یار 3252 پڑھ لو یار. بسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرؤوا ان شئتم. سینہ نہیں سنا. سینہ جو ہے نا قحط سالی کو بولتے ہیں اور سنا سال کو بولتے ہیں. واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود. حدیث نمبر 3253. ولقاب قوس احدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس او تغرب. جی آسان حدیث ہے. چلیں حدیث نمبر 3254. وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري. پہلا جو طبقہ داخل ہوگا 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور دوسرا طبقہ جو جنت میں داخل ہوگا تو آسمان میں چمکنے کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے اس طرح اس کا چہرہ ہوگا. جی. قلوبهم على قلب رجل واحد لا تواغز بينهم ولا تحاسد ولكل امرئ زوجتان من حور العين. حور عین کا مطلب پتہ ہے نا؟ حورا کی جمع حور. حورا سفید رنگت والی، عین عینہ کی جمع بڑی آنکھوں والی. چلو. يرام خسوقهن من وراء العظم واللحم. جی. حدیث نمبر 3255. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت قال أخبرني قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. جب حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ نے جنت میں اس کے لیے دودھ پلانے والی رکھی ہے. تو مسلمان بچے جو نابالغی میں مر جاتے ہیں تو وہ جنت میں جاتے ہیں. چلیں، اور اللہ نے ان کے لیے وہاں انتظام بھی کیا ہوتا ہے. معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے تھے بہت سارے. یہ وہ بچے تھے جو مسلمانوں کے بچے جو نابالغ یعنی بچپن میں فوت ہوئے. جی. حدیث نمبر 3256. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطار بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة ليتراءون على الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة. اہل جنت جو درجات میں فرق ہوگا نا تو ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم ستارے دیکھتے ہو آسمان پہ. یعنی اوپر والی جنت اور نیچے والی جنت میں اتنا فرق ہوگا. اور ایسے الغابر فی الافق من المشرقی او المغرب. غابر کا مطلب جانے والا، تو مشرق کی طرف سے یا مغرب کی طرف سے، کیونکہ ستارہ جب دور ہو جاتا ہے نا تو اور بعید ہوتا ہے. تو یعنی یہ بعد کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا زیادہ دو درجات میں فاصلہ ہوگا. یعنی انسان کو عمل کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، بڑی جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں تھوڑا عمل ہوگا لیکن جو اونچے درجے والی جنت ملے گی نیچے والی اور اوپر والی میں تھوڑا فرق نہیں ہوگا. یعنی یہاں تو عمل میں تھوڑے فرق سے وہاں بڑا فرق آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں. فی الافق من المشرق او المغرب تفاضل ما بینہم. قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبغلها غیرهم قال بلا والذی نفسی بیدہ. یہ بلا جو ہے نا بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ تصحیف ہے، کیونکہ یہاں بلا بنتا نہیں ہے. کیونکہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پیغمبروں کا مقام ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا مقام ہے جو
پیغمبروں پر ایمان لائے، تو پھر بلا نہیں بنتا نا یہاں پہ، تو یہ تصحیف ہے، لا ہوگا یہاں پہ، لا. بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. باب صفت ابواب الجنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین دعی من باب الجنہ فیہا عبادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 3257. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 ابواب فيها باب تسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. صفت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کے اوصاف. امام بخاری نے باب باندھا. پہلی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، سیراب کرنے والا. اس سے صرف روزے دار گزریں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے میں پیاس لگنے کی فضیلت ہے، اور گرمیوں کے روزے میں سردیوں کے روزے کی نسبت زیادہ ثواب ہے. ہم گرمی کا روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ پیاس لگے گی، حالانکہ اللہ نے روزے داروں کے لیے جو پیاس برداشت کریں گے روزے میں، ان کے لیے ایک جنت میں ایک الگ دروازہ رکھا ہے جس کا نام ہی کیا ہوگا؟ سیراب کرنے والا، کیونکہ انہوں نے سیرابی سے بچے نا، یہ پیاسے کو سیرابی چاہیے ہوتی ہے. تو گرمیوں کے روزے جس میں آپ شدت سے پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. صحابہ بہت رکھا کرتے تھے یہ. چلو باب صفت النار وانہا مخلوقہ. ہاں، آگ کی صفت، اور اس بارے میں کہ یہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، مخلوق ہے. جی، معتزلہ اس کے قائل تھے نا کہ جہنم پیدا ہوگی، ابھی نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. وساقن یقول غسقت عینہ وتغسق الجرح. یغسقو یغسقو دونوں باب ضربہ سے بھی آتا ہے، سمیہ سے بھی آتا ہے. قرآن میں ہے نا غساقہ، تو غساق کا معنی آنکھ کی طرف نسبت ہو تو آنکھوں کا اندر دھسنا، اور جرح زخم کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے زخم کا بہنا. تو زخم کا جو بہا ہوا پانی ہے جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اس کو غساق کہا جاتا ہے. کأن الغساق والغسیق واحد غسلین کل شیء غسلته فخرج. سورہ الحاقہ میں ہے نا ولا طعام الا من غسلین، تو غسلین غسل سے نکلا ہے. غسل دھونے کو کہتے ہیں غسل، جو پانی ہوتا ہے نا جو دھویا جس سے آپ نہاتے ہیں. تو کل شیء غسلتہ فخرج منہ شیء، جب بھی آپ کسی چیز کو دھوتے ہیں اور اس میں سے کچھ نکلتا ہے تو زخم کو پہلے دھویا جاتا تھا، اس سے جب وہ گندگی نکلتی تھی اس کو غسیل کہا جائے گا، غسلین کہا جاتا ہے. چلیں، فهو غسلین فعلین من الغسل من الجرح والدبر. دبر کہتے ہیں اونٹنی کو، کوئی پھوڑا وغیرہ نکلا کرتا تھا، اونٹنی کا جو قرحہ ہے نا اس سے جو پانی نکلتا تھا، اللہ بچائے. دیکھو یہ جو جہنم اور جنت کی صفات بیان کی جاتی ہے نا، یہ اس کی حقیقت پوری اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو تقریب فہم کے لیے، تقریب فہم کے لیے. اب اس پر سوال ہوگا نا کہ جہنمیوں کا کیا زخم پکیں گے وہاں، کیا ان کے پیپ نکلے گی؟ کیونکہ یہ تو عقل سے بعید ہے، جب جلا رہے ہیں ان کو تو وہ تو پیپ بھی جل جائے گی نا ان کی، اللہ بچائے جہنم کی آگ سے. تو یہ سب چیزیں تقریب فہم کے لیے، کیونکہ انسان کو جب تک مثال نہ دی جائے وہ نہ لذتوں کو سمجھ پاتا ہے نہ ہولناکیوں کو سمجھ پاتا ہے. تو دنیا میں جب کسی کو پیپ یا کوئی گندا زخم کا پانی پلایا جائے تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. تو یہی تشبیہ دینا مقصد ہے کہ جہنم میں بھی اس طرح کی گندگی اس کو پلائی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. وقال اکرمہ حسب جہنم حطب بالحبشیہ. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. قرآن میں تم اور تمہارے معبود یہ جہنم کا ایندھن ہے. تو حسب کا مطلب بتا رہے ہیں، بالحبشیہ کا مطلب حبشی لغت میں، حبشی لغت میں جو حطب ہے، جو لکڑیاں ہیں جن کو جنگل سے لایا جاتا تھا جلانے کے لیے، اس کو حبشی لغت میں حسب کہا جاتا ہے. اب اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ حسب نکلا ہے حسبہ سے. حسبہ کہتے ہیں کنکری کو، اور حسبہ کا معنی کنکری پھینکنا، تو حسب میں پھینکنے کا معنی پایا جاتا ہے. تو حسب کو بھی ایندھن، اس لیے ایندھن کو حسب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آگ میں پھینکا جاتا ہے. اب دیکھو قرآن میں اس سے ملتے جلتے الفاظ آ رہے ہیں، امام بخاری وہ سب بیان کر رہے ہیں تاکہ حسب کا مصداق متعین ہو جائے. حاسب اس ہوا کو کہتے ہیں جو کنکریاں لے کے اڑتی ہے. اس میں بھی حسب کا معنی ہے یا نہیں ہے؟
تیز ہوا جو کنکریاں لے کے، جب ہوا بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو اس میں پتھر اور کنکریاں بھی آتی ہیں. الریح العاصف، الحاصب ما ترمی به الریح، حاصب ہوائیں جس کو لے کے چلتی ہیں، یعنی جن پتھروں کو اور کنکریوں کو. وَمِنْهُ حَسَبُ جَهَنَّمْ مَا يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمْ، حسب جہنم جو وہ چیز جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی انسان اور پتھر جو جہنم کا ایندھن ہوں گے. جی. وَيُقَالُ حَسَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَسَبُ، حسب فی الارض کا معنی ذہب، اس میں بھی چلنے کا معنی ہے نا، جو چیز پھینکی جاتی ہے موو کر رہی ہے نا وہ، تو حسبہ میں چلنے کا معنی بھی ہے. حسب فی الارض زمین میں چلا گیا ایک چیز. جی. والحسب مشتق من الاسباء الحجارہ. ہاں. صدید قیح ودم خبت طفیت تورون. صدید میں ماء صدید، قرآن میں کہ ان کو صدید پلایا جائے گا، تو یہ الٹی کو اور خون کو کہا جاتا ہے. خبت طفیت کلما خبت زدناہم سعیرا، قرآن کہتا ہے جب بھی آگ بجھے گی ہم اس کو دوبارہ بھڑکا دیں گے. تو طفیت. تورون تستخرجون، افرأیتم النار التی تورون، سورہ واقعہ میں بتاؤ جس آگ کو تم جلاتے ہو. تو تورون کا معنی تستخرجون، یعنی جس آگ کو تم رگڑ کے نکالتے ہو. او ریت او قدت للمقوین للمسافرین والقی. سورہ واقعہ میں ہے نا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، تو قی کا معنی ہے قفز، بیابان زمین کو بولتے ہیں. قفر وہ مختصر المعانی میں شعر پڑھا ہے نا، کیا یار بمکان قفر، وہ کیا شعر ہے، لیسا قربا قبر حرب قبر، لیسا قربا قبر حرب قبر وقبر حرب بمکان قفر. یہ نا بڑا زبردست شعر ہے. لیسا قربا قبر حرب قبر، اس میں قاف را با اور قاف با را کا سارا کھیل ہے. لیسا قربا قبر حرب قبر وقبر حرب بمکان قفر. حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے، اور حرب کی قبر مکان قفر میں ہے، یعنی بیابان زمین میں ہے، لہذا اس کے قریب کوئی قبر نہیں ہے. تو مقوین مسافروں کو کہا جاتا ہے. چلیں. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما صراط الجحیم سواء الجحیم ووسط الجحیم. جی. لشوبا یخلط طعامہ ان ویصاب. لہم، وہ ہے لشوبا من حمیم، تو گرم پانی کی ملاوٹ ہوگی. شوب ملاوٹ کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اس میں ریا کا شائبہ ہے، کہتے ہیں نا اردو میں یہ لفظ شائبہ ہے بھائی، یعنی ملاوٹ ہے. لشوبا یخلط طعامہ ویصاد بالحمیم زفیر وشہیق صوت شہیق. یہ ہے کہ جہنمیوں کے لیے زفیر اور شہیق ہوگی. زفیر کہتے ہیں گدھے کی آواز جو بہت تیز ہوتی ہے، اور شہیق کا مطلب جب اگلی دفعہ میں ہلکی آواز ہوتی ہے. بھائی گدھا ایک تیز بولتا ہے پھر آواز کم کرتا ہے تاکہ دوبارہ بڑھا سکے، تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نا اس کو زفیر اور شہیق کہا جاتا ہے. جب آواز میں چڑھاؤ ہوتا ہے تو زفیر ہے، جب آواز میں اتار ہوتا ہے تو شہیق ہے. اللہ بچائے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اہل نار کی اس طرح کی آواز ہوگی جہنم میں، تکلیف کی وجہ سے ایسے چیخیں گے. وردن اتاشن غین خسرانا. فسوف یلقون غیا، سورہ مریم میں ہے نا. غی اصل میں تو گمراہی کو کہتے ہیں، تو یہ مجاز بحث پہ مضاف ہے. فسوف یلقون جزاء الغی. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے فرمایا نا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. تو کیا مطلب فسوف یلقون جزاء الغی؟ وہ غی کیا تھی؟ اضاعت صلاۃ اور اتباع شہوات. جی. قال مجاہد وردن عطاشن، یہ بھی سورہ مریم میں ہے. آیت پڑھو نا وردن والی آیت ہے. یوم، ہاں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. ورد یرید ورودن کا معنی پانی کے پاس آنا نا، تو یہ بھی لازمی معنی مراد ہے نا. وارد وہ ہوتا ہے جو کنویں پہ آتا ہے، تو اکثر پیاسا ہی آتا ہے، اس لیے ورد پیاس کے معنی میں. چلو میرے بھائی دیکھو، لغت کبھی رٹا لگانے سے یاد نہیں ہوتی. لغت یاد ہوتی ہے اسی طریقے سے کہ جیسے حسب کا لفظ آ گیا تو آپ کو حسبہ سے پتہ چلا کنکری. اب جتنے بھی ہا سوا با جہاں آئے گا وہ سارا مفہوم آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. چلیں. قال مجاہد یسجرون توقد بهم النار. ہاں. ونحاس الصفر. نحاس کہتے ہیں پیتل کو. سورہ رحمان میں ہے نا یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تو پگھلا ہوا پیتل.
جو جہنمیوں کے سر پہ ڈالا جائے گا. جی یصب علی رؤوسہم یقال ذوقوا باشروا وجربوا. ہاں باشروا وجربوا مطلب یہ امام بخاری یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سورہ نبا میں اللہ فرمایا فذوقوا العذاب، عذاب کو چکھو، تو چکھا تو زبان سے جاتا ہے نا کسی چیز کو، تو بتا رہے ہیں یہاں ذائقہ اپنی اصل پہ نہیں ہے بلکہ باشروا وجربوا، اس کا تجربہ کرو اس عذاب کا، تو یہ مجازاً اس کو ذائقے سے تعبیر کیا گیا ہے. ولیس ھذا من ذوق الفم ہاں مارج خالص من النار. ہاں والجان خلقناہ من مارج من نار. اب یہ سمجھے اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کو آگ سے بنایا جو مارج آگ تھی. مرجا کا معنی ہوتا ہے خلط کرنا. مرج البحرین یلتقیان ہے نا، دونوں سمندروں کو اللہ نے ساتھ ساتھ چلا دیا. تو کوئی بھی چیز مرج کر دینا، اردو انگلش میں کیا کہتے ہیں، بالکل وہی ہے جو انگلش میں جس کو مرج کہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ عربی سے ہی آیا ہو، بعض دفعہ انگلش کی کچھ الفاظ ہیں جو عربی سے آئے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے اتفاق ہوئی ہے. تو بغیر تحقیق کے ایسا نہ رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دو کہ یہ مرج کا لفظ انگلش سے عربی سے آیا ہے. تو مارج من نار، جب آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے نا تو اس کے بھی شعلے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. جیسے آگ جب بھٹی میں جلائی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ گویا آگ کو آگ میں مرج کیا جاتا ہے. تو جنات کو جو اللہ نے جس آگ سے بنایا وہ بھی ایسے ہی ہے جو بہت زیادہ شعلے والی آگ تھی جس میں دھواں نہیں ہوتا، اس سے اللہ نے بنایا جنات کو. چلیں مرج الامیر رعیۃ اذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. ہاں کہا جاتا ہے امیر نے اپنی رعیت کو مرج کر دیا. مرج کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، اب ایک دوسرے میں گھس رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی مریج ملتبس. مریج فہم فی امر مریج. قرآن میں یہ کافر لوگ امر مریج میں ہیں. کیا مطلب؟ ان کے لیے حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کتنا زبردست مرج کے لفظ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے نا. تو کافر فہم فی امر مریج، ملتبس ہو گیا معاملہ. تو معاملہ ملتبس کم ہوتا ہے جب حق اور باطل، اب جیسے چاول کا دانہ یا چنے کی دال ماش کی دال کے ساتھ مکس ہو جائے دانے، تو آپ کہتے ہیں یار التباس ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا اس میں چنا کون سا ہے اور دال کون سی ہے. تو ایسا ہی حق اور باطل بھی آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں. تو کافر کو نہیں پتہ چلتا اس میں صحیح کیا غلط کیا ہے، تو ملتبس ہو گیا معاملہ ان پر. چلیں مرج امر الناس اختلط مرج البحرین مرجت دابتک اذا ترکتها. مرج البحرین یلتقیان، جب آپ جانور کو مرجت دابتک، اپنے جانور کو کھلا چھوڑ دیا، وہ جہاں چاہ رہا ہے جا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں سمندر کو ایسے کھلا چھوڑ دیا ہے، میٹھے پانی کے اور کھارے پانی کے، اور وہ دونوں چلتے چلے جا رہے ہیں. تو مرج کا معنی کھلا چھوڑ دینا بھی کسی کو آتا ہے. یلتقیان، دونوں کھارے اور میٹھے پانی کی ملاقات تو ہے آپس میں، لیکن ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو رہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ایک ایسا پردہ لگا دیا کہ وہ کراس نہیں کر رہے اس کو. چلیں حدیث نمبر 3258 وبی قال حدثنا ابو الولید حدثنا. ایک ماضی میں ایک واقعہ ایک بزرگ کا مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے نام یاد نہیں ان کا، کہ ان کو خواب آیا کہ وہ کسی ملحد سے مناظرہ ہوا نا. ملحد تو ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ دیکھو اسباب سے ہو رہی ہے. تو مناظرہ کر رہے تھے وہ اللہ سے، کیا رات کو سوئے کہ اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ میرے دل میں جو اس ملحد کی وجہ سے وسوسے آئے نا وہ وسوسے دور ہو جائے. جب وہ سوئے تو کوئی یہ تلاوت کر رہا تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو یہی آیت آئی اور وہ آنکھ کھل گئی کہ اللہ کہتے ہیں میٹھے اور کھارے پانی کے میں نے سمندر کو ساتھ چلا دیے. کیسے دونوں پانی چل رہے ہوتے ہیں اور مکس نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آج کے جو ملحد ہیں وہ بھی اس کی لاجک پیش کر دینا کہ سائنٹیفک کوئی لاجک ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو کام ہونے کے بعد لاجک تلاش کی جاتی ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب چاہے جو محیر العقل واقعہ کر سکتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی لاجک پیدا کر دیتا ہے. تو یہ تو خود اللہ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ نے جب انسان بنانا تھا تو پانی کے قطرے سے بنا دیا. اب لاجک تو ہے یہ، پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، آنکھ ناک بنتا ہے، سائنٹیفک حقیقت ہے یہ. لیکن یہ کتنی عجیب حقیقت ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی سے کہا کہ یہ کارنامہ کر کے دکھاؤ، یہ چیز ایجاد کر کے دکھاؤ. اس نے 2 منٹ میں ایجاد کر دی، روبوٹ بنا دیا اس نے. اب آپ کہہ رہے ہو یار یہ کیسے، وہ بتائے گا ایسے ایسے پرزے جوڑے، تو جوڑ تو دیے لیکن یہ کمال نہیں ہے کہ اس طرف دماغ کیسے گیا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو خدا کے وجود کی دلیل ہے. چلیں
وبه قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للطلول ثم قال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے فرمایا کہ ابرد، ظہر کو ٹھنڈا کرو. احناف کا مذہب یہ ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں تاخیر سے پڑھی جائے، اگرچہ خود آج کل احناف کا اس پر عمل نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے. آپ نے دیکھا عرب ملکوں میں سردی ہو یا گرمی ہو، زوال کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر کی اذانیں ہو جاتی ہیں. 12:30 12:15 یہ سعودی عرب اور دبئی میں ٹائم ہے. ہمارے ہاں ظہر کی نماز تھوڑا دیر سے ہوتی ہے. تو احناف کا جو مذہب ہے نا دلیل کے لحاظ سے بہت قوی ہے. جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل قائل ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے گی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیثیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی اول وقتہا، نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ کہ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو فجر بھی وہ اندھیرے میں پڑھتے ہیں، ہم دیر سے پڑھتے ہیں. ظہر بھی وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، ہم تھوڑا دیر سے پڑھتے ہیں. عصر بھی وہ مثل اول میں پڑھتے ہیں، ہم مثل ثانی میں پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اول وقت ہو گیا نا. مغرب بھی اور عشاء بھی. تو احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو امام حنیفہ کے مذہب میں نا ایک بات آپ کو بڑی خاندانی ملے گی، کیونکہ شورائی مذہب تھا نا. امام صاحب نے اپنی رائے میں ایسا نہیں ہے کہ خود سے رائے قائم کی، کئی دن تک ایک مسئلے پر بحث ہوتی تھی، اس کے بعد رائے لکھی جاتی تھی. تو اس لیے اس میں تمام پہلوؤں سے غور کیا گیا ہے. یہ چیز آپ کو فقہ حنفی کے علاوہ کسی اور فقہ میں نہیں ملے گی. تو ہم یہ کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی فجر کے بارے میں حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، صبح کو روشن کر کے پڑھو اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے. ظہر کے بارے میں، گرمیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ابردوا بالظہر، یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، ظہر کو کیا کرو؟ ٹھنڈا کر کے پڑھو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے گرمیوں میں ظہر کو خود عملاً بھی اس میں تاخیر نبی سے ثابت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر عشاء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاخیر سے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا هذه الصلاة الى ثلث اللیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دیتا کہ 1/3 رات تک عشاء کو مؤخر کیا جائے. تو اب اتنی ساری احادیث ہیں جس میں فجر میں بھی تاخیر کا حکم، ظہر میں بھی تاخیر کا حکم، عشاء میں بھی تاخیر کا حکم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسی طرح عصر کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ سارے سوالات نا امتحان میں آ سکتے ہیں، یہ سبق چل رہا ہے، یہ کوئی میں آپ کے پاس جنرل نالج کے کوئی پروگرام یا نیوز نہیں شیئر کر رہا میں آپ سے. بعض طلبہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ویسے جنرل نالج کے لیے استاد جی گپ شپ لگا رہے ہیں ہمارے سے. تو یہ ساری چیزیں اگر امتحان میں آئیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ سمجھتے ہو جتنا اب تک پڑھایا ہے، صرف یہ نہیں جتنا شروع سے چل رہا ہے. جب پیپر آتا ہے نا سامنے تو طلبہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں استاد، پھر فون کر کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں ایگزامینر کو کہ بھئی یہ کیا پوچھ لیا ہم سے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس طرح کی تو کوئی بات کبھی سبق میں آئی نہیں تھی. تو عصر کے بارے میں حدیث جبرائیل ہے جس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل اول پہ نماز پڑھی ہے. مشہور حدیث ہے نا، آپ نے مشکات میں بھی پڑھی ہوگی میرے بھائی، حدیث جبرائیل. لیکن امام طحاوی نے اس کو منسوخ قرار دیا. امام طحاوی کی رائے ہے کہ وہ ابتداء اسلام پر ہے اور اصل میں تاخیر کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن ہم اس کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں. احناف کے ہاں اس وقت پہ بھی نماز پڑھنا راجح قول کے مطابق جائز ہے، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ تاخیر کی جائے. اور تاخیر پر مضبوط دلیل بخاری مسلم کی ہے. جو ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر کہتے رہتے ہیں امام حنیفہ کی حدیثیں معلوم نہیں تھی. جب آپ ابو حنیفہ کا فقہ تسلی سے پڑھتے ہو نا تو لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابو حنیفہ ہی کو حدیثیں معلوم تھی. اگرچہ یہ مبالغہ جائز نہیں کسی مجتہد کے بارے میں، لیکن لگتا ہے کہ واقعی ابو حنیفہ کو جتنی حدیثیں معلوم تھی شاید کسی اور کو اتنی شاید معلوم تھیں یا نہیں تھیں، اتنی توجہ بہرحال نہیں تھی.
تو بہت زیادہ امام حنیفہ نے قرآن و سنت کے تمام دلائل کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے, میں فجر سے شروع کرتا ہوں, عصر میں بعد میں آؤں گا نا, فجر سے شروع کرتا ہوں. تو فجر کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے, اور جب امہات یا خواتین فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا کرتی تھیں متلفعات بمروطہن, تو چادروں سے لپٹی بھی ہوتی تھیں, لا یعرفن من الغلس, اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں. تو یہ دلیل کس کی ہے؟ شوافع کی اور حنابلہ کی, کہ فجر کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ اندھیرے میں, بالکل اول وقت میں پڑھی جائے گی جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. اور احناف کی دلیل ہے اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر, نبی نے فرمایا صبح کو روشن کر کے پڑھو اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اندھیرے میں پڑھنے پر ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی حکم کیا ہے؟ روشن کرو. تو ہم یہ کہتے ہیں جب نبی کے قول اور فعل میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ قول کو. کہ امت پہ شفقت کے لیے آپ نے کیا کیا کہ حکم دیا کہ تاخیر سے پڑھو نماز. اچھا, یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو پہلے شافعی تھے بعد میں حنفی بنے, وہ انہوں نے یہ جو حدیث ہے نا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر, اس میں جمہور احناف سے اختلاف کیا ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ اسفروا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر تاخیر سے پڑھو, بلکہ ان کی رائے یہ ہے کہ فجر اول وقت میں شروع کرو اور اسفروا لمبا کھینچو فجر کو یہاں تک کہ روشن ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ تو خود احناف میں ہی یہ بھی, کیونکہ امام طحاوی بھی حنفیہ کے امام سمجھے جاتے ہیں نا, تو خود فقہ حنفی میں امام طحاوی کی بھی ایک بڑی ویلیو ہے. تو احناف کے مذہب میں اب اس میں اس کو کہ احناف کا اصل مذہب ہے کیا, مشہور تو یہی ہے کہ فجر کو تاخیر سے پڑھا جائے, لیکن امام طحاوی کی رائے کے مطابق اول وقت میں شروع کیا جائے اور ختم کب کیا جائے؟ روشن میں. جیسے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ اول وقت میں شروع کرتے تھے اور اتنی دیر سے ختم کرتے تھے کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جاتا تھا, اتنی لمبی نماز ہوتی تھی فجر کی. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہمارا عمل جو ہے نا فجر دیر سے پڑھنے پر, وہ اس لیے ہے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ دلائل اس طرف ہیں کہ فجر کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا وہ اول وقت میں پڑھنا تھا, اس کے ہم منکر نہیں ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں دو حکمتیں ہیں, ایک ہے تکثیر جماعت, ایک ہے فضیلت وقت. وقت کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے, لیکن عوام آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہوں, جماعت کی فضیلت حاصل ہو, اس میں افراد کی کثرت ہو. تو یہ اول وقت میں پڑھنے میں یا دیر سے پڑھنے میں؟ یہ دیر سے پڑھنے میں. ہم کہتے ہیں جب دو فضیلتوں کا ٹکراؤ ہوگا نا تو شریعت ہی میں اس کی نظیر موجود ہے کہ افراد زیادہ سے زیادہ جماعت میں آئیں, اس پہلو کو ترجیح دی جائے گی. جیسے کہ عشاء کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ عشاء کی نماز 1/3 رات تک مؤخر ہو, لیکن میں نے امت پہ مشقت کے خوف سے جلدی پڑھی ہے. تو کیا مطلب؟ امت پہ مشقت کا خوف کس میں ہے؟ عشاء دیر سے پڑھنے میں. کیوں؟ لوگوں کو جاگنا پڑے گا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فجر میں اگر آپ جلدی پڑھتے ہیں تو لوگوں کو رات کو جلدی اٹھنا پڑے گا, نیند کم ہوگی لوگوں کی. اور یہ مشاہدہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو شوافع حضرات جو جلدی پڑھتے ہیں نا, یا اہل حدیث کو دیکھ لیں آپ, فجر میں زیادہ نمازی نہیں ہوتے. سمجھتے ہیں؟ اب رہا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنے دور میں اس کی رعایت کیوں نہیں کی. بھائی یہ حکمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے نا کہ لوگوں کی رعایت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. جیسے آپ نے عشاء میں رعایت کی, 1/3 رات تک نہیں پڑھی آپ نے, ایک آدھ دفعہ پڑھی ہے, لیکن 1/3 سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ صحابہ پر مشقت نہ ہو. تو فجر میں بھی آپ اسی کا خیال کر لیتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر دیر سے پڑھتے تاکہ صحابہ کی نیند پوری ہو جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں 100% صحابہ تہجد کے پابند تھے. ان کے لیے اول وقت میں پڑھنا آسان تھا, دیر سے پڑھنا مشکل تھا. کیونکہ سارے کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ تہجد کی اذان ہوتی تھی,
کیونکہ سب نے تہجد پڑھنی ہے نا. جبکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں 1% لوگ بھی تہجد نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, تو فرض نہیں پڑھتے, تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ تو اب لوگوں کی رعایت کس میں؟ اول وقت میں پڑھنے میں نہیں ہے بلکہ تاخیر سے پڑھنے میں. تو اول وقت میں افضل ہمارے نزدیک بھی راجح قول کے مطابق فجر اول وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے, لیکن تکثیر جماعت کی خاطر, لوگوں کی رعایت کی خاطر دیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہے اس حکمت کی. تو لہذا جن ایام میں اول وقت میں پڑھنے میں لوگوں کی حاضری کا امکان زیادہ ہو وہاں اول وقت میں پڑھنا ہی افضل ہوگا, جیسے کہ رمضان میں. یہ اہل حدیث لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ تمہارے یہاں تو فجر تاخیر سے پڑھنا افضل ہے, تو رمضان میں جلدی کیوں پڑھ رہے ہوتے ہو؟ بھائی اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سب لوگ سحری میں جاگے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت دیر سے پڑھنے میں کیا ہے؟ لوگوں کی رعایت نہیں ہے. تو احناف کا اصل مذہب یہ ہے کہ لوگوں کی رعایت کس میں ہے؟ تو شریعت یہ چاہتی ہے جماعت کی نماز میں لوگوں کی رعایت کی جائے, کیونکہ فرض نماز ہے نا, واجب نماز ہے, تو اس میں لوگوں کی رعایت کی جائے. تو لوگوں کی رعایت کی خاطر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس میں لوگوں کی آسانی ہو. تو فجر دیر سے پڑھنے میں لوگوں کی آسانی ہے, جلدی پڑھنے میں لوگوں کی آسانی نہیں ہے. جبکہ صحابہ کے دور میں جلدی پڑھنے میں آسانی تھی, دیر سے پڑھنے میں مشکل تھی. یا تو امام طحاوی کی رائے پر عمل کیا جائے نا, اول وقت میں شروع کر کے ختم کب کرو؟ روشنی میں. تو اتنی لمبی نماز بھی لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ فجر کی بات ہو گئی. آگے ظہر کا مسئلہ ہے. کیا ہو گیا؟ دے دیں جلدی سے. آگے ظہر کا مسئلہ ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے, ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اول وقتها المستحبہ, ہر نماز کے دو ٹائم ہیں, ایک وقت جواز اور ایک وقت استحباب. تو حدیث میں جو آتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو, ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہے وقت جواز نہیں, بلکہ ہر نماز کے دو ٹائم ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں نماز جائز ہوتی ہے, افضل نہیں ہوتی. ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں نماز افضل ہوتی ہے. تو افضل جب وقت شروع ہو تو اس میں اول وقت میں پڑھو. تو گرمیوں میں حدیث میں آ رہا ہے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو ہم کہتے ہیں جب یعنی گرمی کی شدت جب کم ہو جائے نا, تو پھر ظہر کا مستحب وقت شروع ہوتا ہے. اب جیسے ہی مستحب وقت شروع ہو اس میں مزید تاخیر نہ کرو. اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو پھر عصر کے بارے میں انشاءاللہ کل. مساجم الہدین اور کفار کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اسلام شہوت پسند ہے, کہ حوروں کی لالچ دیتا ہے, اور اس طرح کے شراب سے منع کرتے ہیں, اور خود شراب کی لالچ دیتا ہے, یعنی جنت میں شراب. اسلام اگر شہوت پرست ہوتا تو دنیا میں شراب کی اجازت دیتا, اور یہ کہتا ہے کہ جو 5 ٹائم نماز پڑھے گا ان کو امام صاحب کی طرف سے 5 بوتلیں شراب کی ملیں گی, کیونکہ دنیا میں شراب تمام فسادات کی جڑ ہے, اس لیے اسلام نے پابندی لگائی. اور لبرل طبقہ دنیا میں شراب پی رہا ہے, جس سے قتل بھی ہو رہے ہیں, جس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ میاں تو ہمیں جنت کی لالچ دیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے, دیکھو جب بھی کوئی الٹا سیدھا سوال کرے نا, تو بجائے جواب دینے کے الٹا اس سے سوال کر لیا کرو, اس سے کہ ٹھیک ہے اللہ جنت میں اگر حوروں کی لالچ نہ دے اور شراب کی باتیں نہ کرے کہ جنت میں ایک شراب ہوگی اور جنت میں نعمتیں ہوں گی, تو جنت ہوگی یا نہیں ہوگی پہلے یہ بتاؤ. اگر نہیں ہوگی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی گورنمنٹ کے قانون کو فالو کرے, اچھی حکومتیں اس کو انعام دیتی ہیں, تو آپ بتا دیں کہ جنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یعنی خدا نے پیدا کیا اور جو خدا کی مان کے چلے, انسانیت کی بھلائی کے لیے چلے, تو اس کو کوئی بدلہ ہی نہیں ملے گا. یہ زیادہ بڑا سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو اللہ تو ظالم ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, اللہ کہتے ہیں ہم جو نیک لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں مار کے مٹی کر کے برابر کر کے ختم کرتے ہیں. تو ایسی دھاندلی اللہ کے یہاں نہیں ہے. تو اس سے کہیں کہ بدلہ تو ہے, اب حورے نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں کیا ہونا چاہیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ کہے گا جی یہ ہونا چاہیے کہ کھانا پینا ہونا چاہیے. تو کھانا پینا بھی تو عیاشی ہے یا نہیں ہے؟ تو عیاشی تو بدلہ تو ملتا ہی عیش و عشرت کی صورت میں میرے بھائی. کمپنیاں جب خوش ہو جاتی ہیں کسی سے تو امپلائز کو ٹکٹ دے دیتی ہیں, جاؤ سوئٹزرلینڈ گھوم کے آؤ. تو کیا کرے گا وہاں سوئٹزرلینڈ میں جا کے؟ قرآن پڑھنے جا رہا ہے وہاں پہ, یا روزے رکھنے جا رہا ہے, کھانے پینے انجوائے کرنے جا رہا ہے. تو دنیا میں اصول یہی ہے کہ جب بھی کسی کو بدلہ دیا جاتا ہے تو اس کو خوش کیا جاتا ہے. تو انسان جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اللہ اسی کو دے. تو مرد اسی چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو حوریں ملیں. اب جو نامرد ہیں LGBT ہیں تو ان کو حوریں نہیں چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا. تو LGBT ہیں ان کو حوروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو آدمی ہوگا انسان ہوگا اس کو حوروں میں دلچسپی ہوگی, عورت میں دلچسپی ہوگی اس کو. یہ خوب اصول یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی باطل آدمی سوال کرے نا تو جواب دینے سے پہلے الٹا اس پہ سوال کریں کہ آپ بتا دیں پھر کیا ہونا چاہیے.
سمجھتے ہیں نا؟ آپ بتا دیں ہونا کیا چاہیے. ایک ملحد نے سوال کیا کہ اللہ اتنا ظالم ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ. تو میں نے کہا اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں جہنم نہیں ہے, سزا نہیں ہے, تو آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو کسی بھی سزا کے قائل نہیں ہے نا. میں نے کہا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ ایسا انسانوں کو اس نے بے لگام چھوڑ دیا کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے جاؤ تو بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, کوئی بدلہ ہی نہیں مل رہا اس کو؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. یعنی اس کو وہ کہہ رہے نماز چھوڑنے پر جہنم میں ڈال دے گا, تو آپ اس سے الٹا سوال کرو 100 انسانوں کو قتل کرنے پہ بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ پھر بھائی آپ جو دعویٰ کر رہے ہو اس سے تو ایک اشکال سے ہم نکل رہے ہیں, لیکن اس سے بڑے اشکال میں پھنس رہے ہیں. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام ہونا چاہیے. تو آپ ٹھیک ہے, ہم آپ کے کہنے پہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں جہنم کی آگ نہیں ہے, تو آپ بتا دیں پھر کیا ہے اور اس کی دلیل پیش کر دیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. تو آپ تو کہہ رہے کوئی جزا سزا ہے ہی نہیں. یہ زیادہ بڑا ظلم ہے کہ نہیں ہے کہ ایک انسان لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے جائے اور دوسرا لاکھوں انسانوں کی جان بچا کے جائے, دونوں مٹی ہو گئے ختم, کوئی جزا سزا کا نظام ہی نہیں ہے. تو جزا سزا کا نظام ہمیں جو بتایا گیا وہ تو جنت اور جہنم ہی بتایا گیا. اگر آپ کو یہ والا اچھا نہیں لگ رہا تو کوئی اور آپ بتا دیں اور دلیل دے دیں تو ہم اس کو مان لیں گے. ہم کہیں گے یار جنت جہنم تو یہ تو عجیب سی چیزیں ہیں, اس میں حوریں مل رہی ہیں, عیاشی ہو رہی ہے, ادھر آگ میں جا رہے ہیں. تو یہ جو پیکج لے کر آئے ہیں نا کہ جنت بھی نہیں ہوگی جہنم بھی نہیں, بلکہ یہ ہوگا کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا اس کو حوریں نہیں ملیں گی, ایک لائبریری ملے گی سائنسی ترقی کے لیے, اس کو وہاں مواقع ملیں گے, کتابیں پڑھیں گے, مزید تحقیق کرے گا تو یہ اس کو بینیفٹ دیے جائیں گے. اور جو سزا جن کو ملے گی وہ سزا یہ ہوگی کہ اس کو عدالت میں 2 منٹ کے لیے کھڑا کیا جائے گا, کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے نا, بڑے لوگوں کی سزا 2 منٹ کے لیے بھی ان کو بہت ہوتی ہے. تو اس کو عدالت میں 2 منٹ کے لیے یہ سزا ملی تھی نا. شارٹ کٹ عزیز تھے نا بھائی. اچھا ایک ہمارے وزیر اعظم شوکت عزیز بھی تھے, وہ ان کو اسی وقت نیشنلٹی دی گئی اور وزیر اعظم بنایا گیا. تو مفتی لبابہ صاحب ان کو کہتے ہیں شارٹ کٹ عزیز, شارٹ کٹ راستے سے وزیر اعظم بنایا گیا. تو رضا گیلانی صاحب کو سزا ملی تھی نا, تو آپ ملحد سے کہہ دیا کریں کہ ٹھیک ہے جنت جہنم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں, کیونکہ جنت میں عیاشی ہے, حورے وورے اور شراب وراب ہے, اور جہنم میں بہت سخت سزا ہے, آگ ہے. تو آپ بتا دیں پھر جزا و سزا کا آپ کے پاس کیا نظام ہے, یعنی اللہ نے کیا سزا ہونی چاہیے, ہم اللہ کو مشورہ دے دیں گے. تو یہی ہوگا کہ جو نیک اعمال کر کے جائیں گے ان کو ایک لائبریری ملے گی, اس میں اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے اور کھائیں گے پیئیں گے, وہ تو پھر عیاشی میں آ جائے گا نا. اور جو برے لوگ ہیں ان کو سزا یہ ملے گی کہ عدالت میں ان کو 2 منٹ کے لیے, کیونکہ 100 انسانوں کے قتل کر کے بھی لوگ جائیں گے نا, تو ان کو آگ میں واقع تو آپ کے نزدیک ظلم ہے. تو پھر آپ بتا دیں کیا سزا ہونی چاہیے. تو قیامت آ جائے گی, اس کے کم وقت کے پاس جواب نہیں ہوگا. ان سے کہیں ہمیں تو پھر یہی ملتا ہے جنت. تو اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ مان لو کہ یار ہماری عقل سے کیا ہے, انسانی عقل ہر چیز میں تھوڑی صحیح فیصلہ کر پاتی ہے. اور یہ صرف قرآن نے کہا ہوتا تو ایک بات تھی, تو تواتر سے ثابت ہے, تورات بھی کہتی ہے, انجیل بھی کہتی ہے جنت اور جہنم کو. تو اتنا تواتر جب کسی چیز پہ قائم ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے. دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان جنت میں جوانی کی حالت میں جائے گا, اگر وہ بڑھاپے مرے. تو اس حدیث میں ان لہ مردعان فی الجنہ میں تو بچپن میں دخول ثابت ہو رہا ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمان بچے بچپن میں ہی جنت میں جائیں گے اور بچے ہی ہوں گے وہاں پہ, بعد میں بڑے ہو جائیں گے وہ. یہ اللہ کا نظام ہے, جب آپ کو ملیں گے تو بچوں کی صورت میں ہی ملیں گے وہ, کیونکہ انسان کو خواہش ہوتی ہے میں اپنے بچے کو کس صورت میں دیکھوں, بچے کی. تو پھر بعد میں جا کے اللہ ان کو عمر, یہ تو نہیں کہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ایک ہی صورت پہ رہیں گے وہ. اچھا میرے بھائی یہ کیا سوال ہے میرے بھائی, بچپن میں مر جائے تو والدین کے لیے شفاعت کرے گا, تو کیا حمل ضائع ہو جائے وہ بھی شفاعت کرے گا؟ جی ہاں بالکل صحیح حدیث میں آتا ہے. امام شافعی نے اپنی مسند میں حدیث ذکر کی ہے کہ حتیٰ بالسقط, جو سقط ہے نا, جو ضائع شدہ حمل ہے, اس کو بھی اللہ زندگی دیں گے, وہ بھی اپنے والدین کی سفارش کرے گا. استاد جی ملحدین اور کفار کی طرف سے یہ ہو گیا سوال, اس کا جواب ہو گیا. کفار مروان بن حکم صحابی تھے یا تابعی؟ صحابیت کا تو ثابت نہیں ہے مروان بن حکم کا میرے معلومات کے مطابق.
استاذ محترم جنت کے درجات میں تو فرق ہے کیا؟ جنت میں موجود سہولیات میں بھی فرق ہوگا، یعنی اعلیٰ جنت کی ظاہر ہے درجات میں فرق ہے تو خالی درجہ ہی گریڈ بڑھا دیا ملا کچھ بھی نہیں تو کیا فائدہ؟ آدمی کہے گا بھائی یہ گریڈ کا مجھے کیا مل رہا ہے؟ ایک چپڑاسی کی تنخواہ 1,00,000 روپے اور ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر کی تنخواہ بھی 1,00,000 روپے، چپڑاسی کو بھی وہی گاڑی آفیسر کو بھی، تو آفیسر کہے گا یہ گریڈ چپڑاسی کو دے دو ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست موبائل لینے کے لیے گئے تو وہ موبائل بار بار کہہ رہا ہے 1,00,000 روپے ڈبے کے ساتھ، 1,00,000 روپے. یہ کہہ رہا ہے یار 80 کا دے دے. اس نے کہا ڈبے کے ساتھ دے رہا ہوں 1,00,000 روپے. اس نے کہا ڈبہ رکھ لے موبائل دے دیں مجھے خالی. تو ایسے درجے کا کیا فائدہ بھائی؟ تو درجات میں فرق ہوگا تو سہولتوں میں بھی فرق ہوگا. قرآن نے دونوں جنتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے. سورہ رحمان میں دونوں جنتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے. اچھا میرے بھائی، اصل میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب چھوٹی جنت میں بھی اتنی ساری چیزیں تو مزید کیا ہوں گی بڑی میں، یعنی اور کیا ہوگا اس میں؟ تو دیکھو دنیا میں بھی اس کی مثال موجود ہے. ہم کسی مالدار کے گھر میں جاتے ہیں، اس میں تمام سہولتیں ہوتی ہیں، تو غریب آدمی کو یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا سہولتیں ہوں گی، لیکن وہ مالدار اپنے سے زیادہ مالداروں کے لحاظ سے غریب ہوتا ہے. میں تو اب ٹریولنگ ہے نا میری دنیا میں بہت، تو ایسے ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار اس سے بھی اونچی چیزیں ہیں. تو ہم لوگ کنویں کے مینڈک کی مثال ہیں اس دنیا میں. تو ہماری مینٹل لیول وہاں تک جب جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو اللہ نے تو ایک عیاشی ہے اس سے بھی بڑی، پھر اس سے بھی بڑی. دنیا میں اس کی مثالیں ہیں تو آخرت میں تو کیوں نہیں ہوگی. فیس بک پر عموماً جو تصویر سامنے آتی ہے چاہے جیسی بھی ہو تصویر، ماشاء اللہ سبحان اللہ کا جواب دینا کیسے ہے بھائی؟ ڈیجیٹل تصویر ہے تو اس میں تو ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں کسی مولانا کو دیکھ کے یا کسی ابا اماں کو دیکھ کے، لیکن نامحرم لڑکی پہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ تو مذاق اڑا رہے ہو نا دین کا. اس کو دیکھ کیوں رہے ہو؟ طلاق بالجبر کے بارے میں بتائیے کہ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے مجبور کیا جائے عورت کو طلاق دو، پھر ہیومن کیئر والوں کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے تو کیا ویمن کیئر ہے ہیومن کیئر ہے؟ طلاق واقع ہو جائے گی. ساتھ ہی بتا رہے مفتی طارق مسعود کی ایک کلپس میں سنا ہے کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی، رجوع کر سکتا ہے. استاد جی آپ اس کلپ کے بارے میں بتائیں حقیقت کیا ہے؟ بھائی جبری طلاق ریٹن میں نہیں ہوتی، زبان سے اگر ادا کر دی تو گن پوائنٹ پہ بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس پہ پورا ہم نے ایک دلائل سے فتویٰ لکھا ہے. اہل حدیث بولتے ہیں کہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جب جبر میں کلمہ کفر نہیں ہوتا تو طلاق کہاں سے ہوتی ہے؟ تو کلمہ کفر اور طلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے. کفر کا تعلق دل سے ہے جبکہ طلاق کا تعلق کس سے ہے؟ تبھی آپ دل سے نہ بھی راضی ہو زبان سے بولو گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس پہ پورا مدلل فتویٰ ہمارا لکھا ہوا موجود ہے. زبان سے ہر صورت میں طلاق ہوتی ہے. ہاں تحریری طلاق جبرن نہیں ہوتی، کیونکہ تحریر جو ہے نا اصل نہیں ہے، اصل زبان ہے. تحریر کس کی عکاسی ہے؟ زبان کی عکاسی ہے. تو جبر میں وہ زبان کی ترجمان رہتی نہیں ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ حالت جبر میں تحریر جو ہے وہ زبان کی عکاسی نہیں کر رہی، لہذا زبان کا نمائندہ بن ہی نہیں رہی، اس لیے جبری حالت میں تحریری طلاق نہیں ہوتی. اچھا میرے بھائی بس یار کافی ہے، میرا آگے سبق ہے یار، باقی کل دے دینا. آخری 5 منٹ میں دیا کریں سوال جواب تاکہ سبق نہ رہ جایا کرے ہمارا.